تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہ میرے پاس بہت ساری لوگوں کی بہت اچھی ٹیم موجود ہے، بس ہمیں صرف آنے کی دیر ہے، کرسی ملنے کی دیر، یہ ہو جائے گا، پلان ہے. لیکن آپ نے تو کہا تھا کنٹینر پہ کھڑے ہو کر کہ میرے پاس بہت ساری لوگوں کی بہت اچھی ٹیم موجود ہے، بس ہمیں صرف آنے کی دیر ہے، کرسی ملنے کی دیر ہے، ہم سارے مسائل حل کر دیں گے. 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا مینڈیٹ آپ نے لیا تھا، 100 ڈیز میں پاکستان کو بدلنے کا مینڈیٹ آپ خود ہی لے کر آئے تھے، اور ریاست مدینہ کا دعویٰ بھی آپ نے کیا تھا. پارلیمنٹ کی عزت جی اچھا شازیہ صاحبہ، آپ کے غالباً جہاں موجود ہیں سگنل پہ کچھ پرابلم ہے، صحیح طور پر آپ کی آواز نہیں آ پا رہی. اچھا پھر آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں، ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے رکھا ہے انہوں نے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جتنے بھی وعدے کیے تھے عمران خان صاحب نے وہ پورے نہیں ہو سکے، اور بہت کچھ کہا تھا عمران خان صاحب نے ظاہر آنے سے پہلے. انہوں نے تو کرپشن کے حوالے سے کہا تھا جی پہلے 100 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا IMF سے جانے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لوں، اور اس طرح ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کو تیار تھے، وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں بھی گرانے کو تیار تھے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا 1 روپیہ مہنگائی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں آپ کے وزیر اعظم چور ہے، 1 روپیہ ڈالر اوپر جائے گا تو وزیر اعظم چور. اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اب موجود ہیں جی آصف باجوہ صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. السلام علیکم باجوہ صاحب. ہم بات کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کہا ہے کہ جی اگلے الیکشن میں نہ عمران خان نظر آ رہے ہیں ان کو، اور نہ PTI کی ان کی جماعت نظر آ رہی ہے. جبکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ، جو کہ عوامی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت نظر آتا ہے سیاست میں، وہ نیب چیئرمین کی تقرری ہے. سر اس کو متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، اس پہ بات کریں گے ہم آصف باجوہ صاحب کے ساتھ بھی، اور کوشش کریں گے کہ آصف باجوہ صاحب اس کا جواب دیں کہ جناب آخر مسئلہ کیا ہے. کیونکہ چیئرمین نیب کی جو تقرری ہے، کیا یہ خلاف آئین و قانون ہے؟ کیونکہ اپوزیشن میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اور زیادہ تر ماہر قانون جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صریحاً خلاف ورزی ہے آئین و قانون کی، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے جی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، آرڈیننس جو ہے صدر جاری کر سکتا ہے. اور ویسے بھی یہ حکومت تو آرڈیننس کے ذریعے ہی چلائی جا رہی ہے، تسلسل کے ساتھ آرڈیننس آ رہے ہیں. حالانکہ پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں آخر کیوں ان تمام معاملات کو نہیں لایا جاتا؟ پارلیمنٹ سے کیوں توثیق نہیں کرائی جاتی؟ کیوں آرڈیننس جاری بار بار آرڈیننس کے ذریعے اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں؟ خاص طور پر ایک تو اور بڑا ایک لمبا جو چیلنج دیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، وہ کہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی انتخابات کرانے ہیں. اور اس میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جناب ووٹنگ مشین اس وقت تک آپ موجود، آپ کی گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت موجودہ گورنمنٹ ظاہر ختم ہو چکی ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ جو گورنمنٹ موجود ہوگی وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہوگا. شازیہ صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا. آپ بات کر رہی تھیں کہ جی خان صاحب کو اگلے الیکشن میں آپ کی پارٹی کیوں نہیں دیکھ رہی؟ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے اگر یہ بات کی ہے تو یہ بیسڈ ہے پرفارمنس پہ. دیکھیں 3.5 سال ہونے والے ہیں، اور ابھی آپ یہ دیکھیں گے جب بھی ہم سے کوئی کوشچن کیا جائے تو ان کا یہی ریپلائی ہوتا ہے کہ ہو جائے گا، کریں گے، ہو جائے گا، اور راستے میں ہے، پلان ہے. لیکن ابھی تک آپ خود دیکھیں کہ جو خان صاحب نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر وعدے کیے تھے یا جو دعوے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے اچھا اس میں شازیہ صاحبہ توقع کیجئے، میں چاہتا یہ ہوں سب کو برا بنایا، کیا اس کی عزت رکھی ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے، بالکل عزت نہیں رکھی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا اس میں ایک اہم سوال جو میں جاننا چاہ رہا تھا چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، اور نون لیگ کے سینئر جو رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لوگ، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ نیب کے چیئرمین کی جو توثیق دی گئی ہے یہ اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. اور یہ کیا ہے آخر ایسا کہ یہی چیئرمین نیب اس حکومت کو چاہیے؟ حالانکہ یہ چیئرمین نیب وہ ہے جسے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر لے کر آئے تھے. تو اب اپنا جواب تو آپ دے دیجئے کہ آپ دونوں پارٹیز کو اب یہ چیئرمین نیب پسند کیوں نہیں ہے، حالانکہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا اسے؟ جی شازیہ صاحبہ. جی دیکھیں جی، بات کسی ایک انڈیویجول پرسن کی نہیں ہے.
بات ہے اس ادارے کی اور بات ہے جس طرح سے خان صاحب نے وعدے کیے تھے، اسی طرح سے ہی آپ کو میں بتا دوں یاد، آپ تو میڈیا پرسن ہیں، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ چیئرمین نیب نے شاید پاور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہوا کا رخ بدلے گا اور اب گورنمنٹ کی طرف بھی بہت سارے کیسز نکلیں گے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک ویڈیو آنے کے بعد ان کی ساری ہوا کا رخ جو ہے پھر دوبارہ سے اپوزیشن کی طرف کیوں ہو گیا؟ اپوزیشن میں آپ دیکھیں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت نہ ہونے کے باوجود، وہ کووڈ ہونے کے باوجود اپنی جو بھی ان کی ہیڈنگز تھی وہ آ کر کورٹ میں ان کو بلایا جا رہا تھا، اور وہ بھی اسلام آباد میں. تو یہ سارے چیزیں، اور اس کے بعد لالپور صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا، عید والی رات کو ہاسپٹل سے ڈالا گیا. خورشید احمد شاہ صاحب جو ہے ابھی تک 2 سے زیادہ عرصہ ہو ہے، وہ ابھی تک کسٹڈی میں ہے. جی صحیح، یہ بات تو درست ہے آپ کی بات. ہوائیں جو ہیں وہ ان کے سارے لوگ جو مافیا، دائیں بائیں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، شوگر مافیا ہے، دوائیوں کے جو یہ بڑے سکینڈلز ہیں، توقف کیجئے. میں بات جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ عظمیٰ کاردار صاحبہ بھی موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، آصف باجوہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے، نون لیگ کے سینئر رہنما. آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں ساری، میں عظمیٰ کاردار صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا. عظمیٰ کاردار صاحبہ یہ بتائیے کہ شادیہ صوبیہ صاحبہ بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں جی نیب، چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ جی بالکل ٹھیک ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مل کر اس کو لائے تھے، لیکن جب سے ویڈیو آئی ہے چیئرمین نیب کی، اس کے بعد سے بالکل تبدیلی آ گئی ان کے اندر، اور سارے کیسز جو ہیں وہ اپوزیشن کے ان کو نظر آ رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کے لوگوں پر جو کیسز بنائے تھے نیب نے وہ اب نہ چل رہے ہیں بلکہ کچھ تو ختم کر دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ علی، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. چلے ایک بات تو انہوں نے سچ کی، جو چیئرمین نیب ہیں یہ ان کے مشاورت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی ان کا نام جو ہے وہ اپروو کیا تھا تو وہ چیئرمین نیب بنے تھے. اب ایک دیکھیں، وہ ویڈیو کی یہ کہانی تو ایک بہانہ ہے. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو روز آئے دن کسی نہ کسی کی شرارت کے طور پہ ویڈیو نکل جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو آپ بالکل اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دیں. اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے، کوئی اس پہ کچھ اس کے آگے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، تو آپ اس کی ویڈیو کی بات کرنی تو بالکل مذاکرہ خیز ہے. نہیں تو اس میں آپ تو گورنمنٹ ہے نا عظمیٰ کاردار صاحبہ، تو ان کی فورنزک تو کرایا کریں، آپ پتہ چلے کہ یہ ویڈیو غالباً درست ہے یا نہیں ہے. دیکھیں اس بات کو تو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت تو بہانے ہیں نا ان کے پاس. دیکھیں یہ جو نیب آرڈیننس ہے، یہ جو اس کا 5 سال یہ لوگ روتے رہے کالا قانون کالا قانون کالا قانون. بھئی آپ نے اس میں کیوں نہیں ترمیم؟ 1999 سے ان دونوں پارٹیز میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کی جائے. ہم نے یہ ہمت کی ہے، اور اب یہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ ان کا تو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ ہمارے ہوں یا ان کے ہوں. اچھا آپ کو کیا آپ کو اچھا اس میں لا رہے ہیں کہ ہم اسٹرینتھن کریں سسٹم کو، سسٹم چلیں جی بہتر کرنا چاہ رہی ہیں آپ، ترمیم آ رہی ہے. اچھا اس میں لیکن اس میں یہ بات یہ بتائیے آپ مجھے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی گئی ہے، 140 دن کے لیے ہوگا، ظاہر اس کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن آپ مشاورت کیوں نہیں کرنا چاہتے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ؟ ہم نے دیکھیں پرائم منسٹر نے خود ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں، اس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھی مشاورت کر کے تو فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے. اب شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے نیب کے کیسز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ تو بالکل بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ان کے ساتھ. اب صدر صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا یہی پیمانہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صدر صاحب بیٹھنا، ان کو کہا گیا کہ جی آپ مشاورت کر لیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو اس لیے مشاورت نہیں کروں گا، یہ سارے چور ڈاکو ہیں، ان سے میں مشاورت نہیں کر سکتا. تو یہ پیمانہ جو ہے اخلاقیات کا عمران خان صاحب کے لیے تو ہے، صدر کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے تھا، وہ مشاورت نہیں کرتے. حالانکہ ہونا تو چاہیے، آئین و قانون کے مطابق تو مشاورت ہوتی ہے. آصف باجوہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ جو کچھ فرما رہی ہیں یہ درست ہے؟ بالکل یہ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان پارٹی نے لیکن مشاورت کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا تھا، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا تھا، اور اس عہدے کی مدت 4 ایئرز ہے.
اب اگر 4 سال پورے ہو گئے ہیں تو کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 4 سال کے بعد آپ ایک نیا آدمی لے کر کے آئیں گے. اس میں اس کو انہانس نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے ایک بڑا مکمل آئین ہے 1970 کا, اور اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ اگر اس شخص کو لالچ ہوگا تو یہ پھر اپنی نوکری بڑھانے کے لیے لوگوں کو خوش کرے گا. لیکن کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ یہ 4 سال سے زیادہ. سر یہ بات جو کر رہے ہیں باجوہ صاحب, یہ تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جن کو ایکسٹینشن ملی ہے, آگے توسیع ملی ہے, تو سب کے لیے یہی بات ہوگی, جملہ ہوگا آپ کا. میری بات سن لیں, ہماری جو آپ اس کی بات کریں جو کرنٹ ایشو ہے, کرنٹ ایشو پہ بات یہ ہے کہ یہ عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے, پارلیمان مضبوط ہونی چاہیے. کیا اس شخص کو دوبارہ تعینات کرنا, کیا اس کو کرنا دوبارہ, اس کے لیے کیا یہ شخص مضبوط ہوگا یا کہ ادارہ مضبوط ہوگا؟ اس سے ادارے کمزور ہوں گے. کیا آرڈیننس آنے سے پارلیمان کمزور نہیں ہوگی؟ کیا سینٹ کمزور نہیں ہوگی؟ کیا بات آپ کرتے ہیں؟ کیا آپ آج اس کی بات کریں سر؟ یہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. سر میں اداروں پہ بھی آتا ہوں. سر اداروں پہ اگر یہ تو بڑی بات کر دی آپ نے باجوہ صاحب, اداروں کو کمزور اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح اداروں کے سربراہان پر حملے کیے کل, جو کچھ کہا ہے انہوں نے, سر یہ ادارے اس سے کمزور ہوں گے, بدنام ہوں گے, یا اس طرح بدنام ہوں گے؟ یہ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کی بات نہیں کرتے. دیکھیے آپ اس کو انٹرپریٹ غلط نہ کریں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں. سر انہوں نے تو نام لے دیا, مائنڈ سیٹ نہیں کہا انہوں نے. سر انہوں نے تو نام لے کر کہا جس شخصیت کے بارے میں وہ بہت اہم عہدے پر موجود ہیں. کسی ایک شخص کے متعلق یہ کہہ دینا کہ وہ ادارہ ہے, وہ شخص ادارہ نہیں ہے, ایک شخص ہے وہ. اگر اسی طریقے سے یہ ادارہ مضبوط نہیں ہوگا, کمزور پڑ جائے گا, تو میری گزارش یہ ہے کہ کیا پارلیمان موجود نہیں ہے, کیا سینٹ موجود نہیں ہے, پارلیمان نہیں. یہ باجوہ صاحب میں شادیہ صاحبہ کو شامل کروں گا اور ان سے پوچھوں گا اگر یہ آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کر دیا ہے, بلاخر ان کو آنا تو پڑے گا. اچھا ڈر خوف کیا ہے اپوزیشن کو اس چیئرمین سے؟ شادیہ صاحبہ نہیں, ڈر خوف کیا ہے آپ کو؟ نہیں آرڈیننس سر صدر کا استحقاق نہیں ہے آرڈیننس جاری کرنا؟ ہر استحقاق تو ہے, جب قومی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہو تو کیا پھر بھی استحقاق ہے؟ اس کا تو عظمیٰ کاردار صاحب بتائیں گی کہ جناب یہ آخر کی وجہ پارلیمنٹ میں کسی معاملے کو لانے کے بجائے آرڈیننس لے آتے ہیں آپ لوگ, بالا ہی بالا کام ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ سے توسیع کرانا مناسب نہیں سمجھتی پاکستان تحریک انصاف؟ لیکن بات ساری یہ ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ ہم نے اس میں پارلیمنٹ میں ہم نے نہ بیٹھنا ہے نہ اس کو چلنے دینا ہے. آپ نے دیکھا تھا پرائم منسٹر کی اسپیچ ہونی تھی, کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ غنڈہ گردی کی اور ایک لفظ ان کی اسپیچ کا جو ہے وہ کسی کو سننے نہیں دیا. ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی جو قانون سازی ہے پبلک انٹرسٹ میں اس کے لیے ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں. نہیں تو خان صاحب بھی تو نہیں آتے, اسمبلی تو خان صاحب بھی نہیں آتے, ریکارڈ تو ان کا بھی پارلیمنٹ میں یا تنخواہیں لینے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں. ان کا اور کوئی وہاں پہ اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے. ہم نے ان کو 12 دفعہ کہا ہے. اور آرڈیننس کی جو آرڈیننس میں آپ ظاہر ہے ہم نے اگر قانون سازی کرنی ہے ایک پبلک انٹرسٹ میں کرنی ہے یا ملک کے انٹرسٹ میں کرنی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں ویسے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کے زمانے میں ہم سے زیادہ آرڈیننس یہ لے کے آتے تھے. پیپلز پارٹی والے کے آرڈیننس سے ڈبل ہوتے تھے. تو یہ نہ کہیں کہ آپ آرڈیننس کا سہارا لے رہے ہیں. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں, مشاورت کریں. اچھا مشاورت کے لیے آپ تیار ہیں جبکہ شہباز شریف صاحب سے بیٹھنے کو تیار نہیں. شادیہ صاحبہ آپ جو بات کر رہی ہیں عظمیٰ کاردار صاحبہ کہ جی ہم تو تیار ہیں کہ آپ لوگ آئیں بیٹھیں بات کریں, اور لیکن آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے جان بوجھ کر.
دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو بہت ہنسی آ رہی تھی جب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. دیکھیں آپ لوگوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے آتے ہی آپ نے کہا کہ یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی وہ کرپٹ تھی، چور تھی، ڈاکو تھی، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ تو چینج لانے یعنی تبدیلی لانے کا نعرہ لگا کے لائے تھے، تو آپ وہی کام کیوں کر رہے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے کیے تھے؟ پچھلی گورنمنٹ نے اگر آرڈیننس لائی تھی تو آپ نہیں کرتے وہ کام. آپ نے جو پریزیڈنٹ آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی ہے کہ اسمبلی اگر سیشن چل بھی رہا ہوتا ہے تو آپ کے بل نہیں آتے، آرڈیننس آ جاتے ہیں، اور آرڈیننس کو آگے ان کے کنٹینیوشن کے لیے آپ پھر سیشن کنٹینیو کرتے ہیں، اس میں آرڈیننس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ لیپس نہ ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں، اور ابھی بھی دیکھیں ڈر ان لوگوں کو ہے، ہم لوگوں کو ڈر نہیں ہے. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نیب قوانین میں امینڈمنٹ کے لیے جب بات ہوئی تھی تو ہم نے دیے تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ این آر او مانگ رہی ہے اپوزیشن. جب ان کی سوچ ایک حد تک محدود ہوگی تو یہ آگے نہیں جا سکتے. یہ ان کے وزیر اعظم آفر کرتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ چور ڈاکوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا، پھر آفر کرتے ہیں کہ میں بیٹھوں گا، پھر ان کے وزراء جو ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی مشاورت نہیں کریں گے. تو ان کے وزراء کے پاس کام کرنے کے لیے تو بالکل ٹائم نہیں ہے، لیکن پریس کانفرنس کر کے دوسروں کو برا بنانے کے لیے ٹائم ہے. جیسے انہوں نے 126 دن کا لائیو کنسرٹ کیا تھا ڈی چوک پہ بیٹھ کے، وہی کام یہ اب حکومت میں آ کے کر رہے ہیں. ان کو مجھے یہ بتا دیں کہ اگر حکومت چاہتی مشاورت کرنے کے لیے وہ تو جمہوریت کا حسن ہے نا احتجاج کرنا. تو میری بات کنٹینیو ہے ابھی. دیکھیے اگر حکومت تھی نا مشاورت کرنے کے لیے تو یہ چیز آرڈیننس کے بجائے سیشن چل رہا تھا تو یہ سیشن میں آتا بل اور وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی، وہیں پر ہی سولوشن نکلتے، وہیں پر ہی ساری بات چیت ہوتی، ڈسکس ہوتا اور کمیٹی میں جاتا یہ کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یا کسی اور کے لیے نام جو ہے وہ بے رغور ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ آئین کو برباد کر رہے ہیں، یہ لوگ پارلیمان کو برباد کر رہے ہیں، اس کی جو آئین کی بلد ہے اس کو ختم کر کے پیچھے تلے ہوئے ہیں یہ لوگ. اور اس کا ان کو جو ملتا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ بات کرتے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. اچھا نہیں، اس پہ ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس پہ قانونی رائے بھی ہم لیں کہ یہ آرڈیننس جو مسلسل آ رہے ہیں آئین اور قانون میں کتنی اجازت ہے، اور اب جو تقرری ہو گئی ہے، توسیع مل گئی ہے چیئرمین نیب کو، اس پر ماہر قانون کیا کہتے ہیں؟ بلکشیر کھوسہ صاحب معروف ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رائے لیتے ہیں کہ جی یہ جو تقرری کی گئی ہے، توسیع دی گئی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے، تو یہ کیا خلاف آئین اور قانون ہے، یا حکومت ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو صدر مملکت کا استحقاق بھی ہے، وہ لانا چاہیں تو آرڈیننس لا سکتے ہیں. السلام علیکم بلکشیر کھوسہ صاحب. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک. سر یہ کیا کہیں گے آپ؟ چیئرمین نیب کی تقرری موضوع بحث بنی ہے پورے ملک میں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نان ایشوز کو ایشوز کیوں بناتے ہیں. دیکھیں if I would be the advisor to the government or the prime minister, you know what I would have suggested. ارے بھائی اپائنٹمنٹ کرنی ہے تو ایک دن پہلے ریزگنیشن دلوا دو اور ریزائن کروا کے دوبارہ اپوائنٹمنٹ کر دو، آرڈیننس لے آؤ کہ ہم اپوائنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ سے اپروو کروا لو اگر لیڈر آف دا اپوزیشن مانتا ہے. ناؤ لیٹ می ٹیک یہ 22 کروڑ عوام کو جاننا پہچاننا چاہیے، سننا چاہیے کہ کس طرح لا قانونیت کی جو ایک پرواز ہے یا سایہ ہمارے پارلیمان سے نکلتا ہے اور ہمارے تمام اداروں پر جا کر چھا جاتا ہے. یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. میں نیب کا آرٹیکل 6 پڑھ دیتا ہوں جو کہ بڑا واضح ہے اور کلیئر ہے. وہ یہ کہتا ہے there shall be a chairman NAB to be appointed by the president in consultation with the leader of the house and the leader of the opposition in the National Assembly. This is very important. اب یہ سنیے گا for a non-extendable period of 4 years. مطلب سر یہ جملہ ہے سر، ایکسٹینڈیبل تبدیل کر رہے ہیں سر، وہ یہ جو لفظ تھا، یہ جو لفظ ہے اسی کو تبدیل ہونا ہے. دیکھیں یہ تبدیل ہوگا، پارلیمان کر سکتی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ. یہ آرڈیننس از انلیگل، اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، جہاں پر آپ ایسے قوانین لے کے آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں بلکشیر کھوسہ صاحب کہ اس کو اگر چیلنج کیا جائے عدالت میں تو سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی اس کو؟ ایبسلیوٹلی، جو قانون کہتا ہے سپریم کورٹ وہی کرے گی، نہ کہ وہ جو ان کی خواہش ہے.
دیکھیں ہماری سپریم کورٹ ایک وہ ادارہ ہے جو جیتا جاگتا ادارہ ہے. سپریم کورٹ قانون کی بالادستی کا ادارہ ہے. سپریم کورٹ وہ ادارہ اب نہیں رہا کہ جو آپ کا دل کیا آپ نے کروا لیا. تو لہذا سپریم کورٹ میں اگر یہ پٹیشن جاتی ہے یا اپوزیشن جاتی ہے تو یہ بالکل قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. یہ الٹرا وائرس ہے یہ جو انہوں نے آرڈیننس لے کے آئے ہیں. اچھا یہ تو جو بات کر رہے ہیں آپ خدا صاحب، یہ تو پھر باجوہ صاحب آپ بھی اور شاہدہ صاحبہ آپ بھی، اگر آپ اپوزیشن میں ہیں اور چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جس طرح ماہر قانون بلخ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو اگر سپریم کورٹ میں پٹیشن کو لے کے جائیں گے اڑا کے رکھتے کہ سپریم کورٹ اس آرڈیننس کو، تو آپ کا ہے کوئی ارادہ ایسا، کوئی قیادت کی طرف سے کوئی بات ہوئی ایسی باجوہ صاحب؟ یہ تو کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. حکومت ہے انلیگل ایکٹ کرے گی تو یقینی طور پہ ہمارے پاس فوری طور پہ ہم جائیں گے. لیگل ہمارے رائٹس ہیں اور آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا تو ہم یقینی طور پہ کورٹ میں جائیں گے. کیونکہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ جو کر رہی ہے. اچھا نون لیگ تو بھی کورٹ جانا چاہ رہی ہے، آپ کی طرف سے یہ بات آ گئی. شاہد صاحبہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہی ہے کہ اس پہ کورٹ جانا ہے آپ لوگوں نے بھی، اور جو آرڈیننس کے ذریعے جو توسیع دی گئی ہے اس کو بھی آپ بھی جس طرح ماہر قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ فوری طور پہ اس کو اڑا دے گی، اتنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت کمزور پیش پر ہے اس وقت، کمزور پر بہت زیادہ کمزور وکٹ پہ کھیل رہی ہے گورنمنٹ. ہوگی پارٹی میں، اور اگر چیلنج کرنے کی ضرورت پڑی تو ضرور اس چیز کو چیلنج کیا جائے گا، کیونکہ ہم وہ چیز کو بالکل نہیں ہونے دیں گے جو سے غلط عالم بالا تر ہوگی، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ آئین کی بالادستی، پارلیمان کی سپریمیسی اور اس کے علاوہ جو ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں، تو کوئی ایسی چیز جو ان چیزوں کو برپاس کر رہی ہو تو اس کو تو پھر چیلنج ہوگا. لیکن یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور پھر اس کے بعد کو کیا جائے گا، چیلنج کیا جائے. عظمیٰ صاحبہ آپ سن رہی ہیں اگر تو اس بات پر آپ کیا رپلائی کریں گی؟ کیونکہ 140 دن آرڈیننس تو ظاہر برقرار رہے گا، اس کے بعد لا محالہ آپ کو پارلیمنٹ تو آنا پڑے گا. دیکھیں اب آپ کے جو قانونی ماہر نے کہا اسی طرح ایک پوری قانونی ٹیم جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بھی معاونت کر رہی ہے. بالکل کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بس کسی کو سڑک سے اٹھا کے لے آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی یہ آرڈیننس. فروغ نسیم صاحب بڑے ماہر، بالکل جی معروف قانون دان ہے فروغ نسیم صاحب بھی، فواد چودھری صاحب بھی، بالکل بابر اعوان صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر. کھوسا صاحب سن رہے ہیں نا ابھی ساری چیزیں؟ بابر اعوان صاحب ہیں، فروغ نسیم ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، بہت مانی گرانی یہ قانون دان ہیں. اور دیکھیں جی توسیع ہم نے صرف تب تک کرنی ہے جب تک کہ نیا چیئرمین نیب نہیں اپوائنٹ ہو جاتا. اب یہ تو نہیں کوئی کہہ رہا کہ ان کو سالہ سال یہاں پہ رکھنا ہے، تو یہ تھوڑا سا کون سا وہ کام ہے جو 140 دنوں میں آپ نے لینا ہے اس چیئرمین نیب سے جاتے جاتے، کہ یہی ضروری تھا، لازمی ہے کہ جی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بھی ہوں گے؟ اس لیے کیونکہ ایک کنٹینیوٹی چاہیے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے بہت جو ہے ریکوری تقریباً 700 ارب کی کروائی ہے، اتنے لوگوں کو انہوں نے سزا دلوائی ہے. آج ہی اس کی ان کی لسٹ پوری شائع ہوئی ہے نیب کی. تو جو بندہ اچھا کام کر رہا ہے نہیں تو عظمیٰ صاحب سزا کسے دلائی ہے؟ سارے تو جن کے اوپر آپ چور ڈاکو جن کو کہہ رہے تھے اپوزیشن والوں کو، سارے باہر ہیں، سارے ضمانتوں میں باہر آ گئے. دیکھیں یہی تو ہم ترامیم لا رہے ہیں، ہم سٹرینتھن کر رہے ہیں نیب کے ادارے کو. ہم کہہ رہے ہیں پروسیکیوشن بہتر ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ کیسز جو ہے وہ چلنے چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس کا کیسز ہے وہ ایف بی آر ڈیل کرے نیب کو سے. ہم آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سارے ماہر قانون، ہمارے بلخ شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس بھی بڑی مضبوط ٹیم موجود ہے قانون کی اور وہ سمجھتے ہیں اس لیے تو آرڈیننس لائیں. مجھے یہ بتا دیجئے یہ بالکل آرڈیننس انلیگل ہے، کہیں پہ گنجائش نہیں ہے پریزیڈنشل آرڈیننس میں ایکسٹینشن کی. اٹ از انلیگل اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. مذاق مت اڑائیں آئین پاکستان کا، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ نیب نے کس کو سزا دی ہے؟ کون سی کوئی ایسی ججمنٹ ہے نیب کی جو کہ جس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ ایک ججمنٹ نہیں ہے نیب کی جس نے کسی کو کنوکٹ کیا ہو. ناٹ اے سنگل ججمنٹ. سر 700 ارب روپیہ ابھی تو ریکور ہوا ہے، عظمیٰ صاحبہ یہ تو بتا رہی ہیں. میں دیکھیں ریکوری سمتھنگ ایلس، ریکوری کے لیے نیب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا تو یہ جو بابر اعوان صاحب فروغ نسیم صاحب سب جو بیٹھے ہوئے ہیں سر، یہ جو پوری ٹیم ایک ہائر کی ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں سارے یہ لوگ، اس کا مطلب ہے کہ بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ان سے.
دیکھیں یہ ٹیم ہر حکومت میں موجود ہوتی ہے اور ہر حکومت میں یہی ٹیمیں آپ کو ملتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی میں بھی یہی ٹیم موجود تھی, شرف الدین پیرزادہ ٹیم موجود ہے, اگلی حکومت جو آئے گی اس میں یہی ٹیم موجود ہوگی. تو یہ آپ ٹیموں پہ چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا آرڈیننس کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کا وجود نہیں ہے. I don't comment upon anyone, any person. I will talk what the rule of law talks, what the constitution talks, what the preamble of the constitution says. کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہو سکتا جس کی قانون میں اس کی گنجائش موجود نہیں. تو لہذا ایکسٹینشن کا بالکل مذاق مت اڑائے, ایک نان ایشو کو ایشو نہ بنائے. لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, لوگ مر بھی جاتے ہیں, تو ایک بندہ نہیں ہے کہ اسی نے سسٹم چلانا ہے. سو ڈونٹ میک فن آؤٹ آف. یہ بڑی اہم بات ہے, یہی بات میں بول رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی گورنمنٹ کو سکی تو اٹھانی پڑے گی اگر وہ سپریم کورٹ جاتی ہے پٹیشن لے کے. بھائی صاحب میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں, ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس فوراً آتے ہیں جناب. اور بڑی اہم یہ گفتگو ہو رہی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے بھی, اور ایک اور بڑا اہم بیان دیا ہے علی مون گنڈا پور صاحب نے, اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے الگ خبر. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ جناب کیا چیئرمین نیب کی تقرری خلاف آئین اور قانون ہے, جبکہ ماہر قانون تو یہ کہہ رہے ہیں جی بہت سارے کہ جناب اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے تو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. اچھا, دو بڑے اہم بیانات ہیں, اس پہ میں چاہتا ہوں اپنے موجود مہمان کو سامنے رکھوں. ایک تو علی مین گنڈا پور صاحب نے فرمایا ہے جی, بڑا اہم بیان دیا ہے, ایک بار پھر بڑا حیرت انگیز مشورہ کہہ لیں, انکشاف کیا ہے انہوں نے. وہ یہ کہتے ہیں جی 9% اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی چینی روٹی عوام کم کھائیں, مہنگائی کم ہو جائے گی. یعنی روٹی کم کھانا شروع کر دیں اور چینی بھی کم کھانا شروع کر دیں تو یہ مہنگائی کم ہو جائے گی. یہ انوکھا مشورہ انہوں نے دیا ہے. کتنا کارآمد ہے اس پر تو ظاہر رائے دے سکیں گے میرے معزز مہمان. اور سراج الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک کو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی نے لوٹا ہے. اس پر بھی میں چاہوں گا فرید پراچا نائب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس, اور اس کے بعد میں پھر معزز مہمانوں کے پاس, دوسروں کے پاس بھی جاؤں گا. پراچا صاحب بہت شکریہ, وقت دیا آپ نے. سر, ملک کو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی نے لوٹا. سر حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو سر آپ لوگ رہے بھی ہیں, اتحادی بھی رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں اضافہ کر دوں کہ فوجی ادوار نے بھی لوٹا ہے. یعنی یہ ہے نا کہ یہ تو سیاستدانوں کا, یہ سیاسی پارٹیوں کے نام ہے. آدھا وقت تو ہمارا اس ملک کے اندر ماورائے آئین حکمران رہے ہیں, اور جو کچھ بھی اس ملک کی ناکامیاں ہیں, یہاں قرضوں کی معیشت ہے, یہاں لوگ بدحال ہیں, یہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے, یہاں غریب آدمی زندہ درگور ہے, جو بھی آپ لگا لیں, اس سب میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں. سر وہ بھی برابر کے شریک ہیں, اور ان کے ساتھ جو شریک رہے وہ تو ہیں ہی زیادہ شریک. نہیں, کون شریک رہا ہے؟ ہم سے ہمارا سوال کریں. سر آپ لوگ بھی سر 2 وزارتیں لی تھی جب بھٹو صاحب کے بعد. سر 2 وزارتیں تو آپ لوگوں نے شروع میں لی تھی 3-4 مہینے کے لیے. وہ 3-4 مہینے آپ لگانے چلے, ہمیں 3-4 مہینے کے لیے. وہ تو ایک ایشو تھا انتخاب کا, اس کے علاوہ اس میں کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن اس دوران بھی ہماری جو وزارتیں رہی ہیں, پروفیسر عبدالغفور صاحب رہے, چودھری رحمت اللہ صاحب رہے, محمود اعظم فاروقی صاحب رہے, آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی زبردست ان کی, یہ میڈیا آپ کو بتائے گا. سر تو اس کا مطلب یہ کہ آمریت کا ساتھ اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بہترین رہی. آمریت کا ساتھ ہم نے تو مقابلے کیے ہیں. جب قبرستان کی خاموشی تھی تو جماعت اسلامی ایوبی آمریت کا مقابلہ کر رہی تھی. یہاں صرف ایک ایشو تھا, اور وہ ایشو تھا کہ فوج واپس جائے اور انتخاب کروائے. اس کے لیے ساری جماعتیں شامل ہوئی ہیں, ہم صرف نہیں ہوئے, ساری اپوزیشن جماعتیں شامل ہوئی ہیں. چلیں یہ موضوع دوسری طرف جا رہا ہے. اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ صورتحال ہے وہ مطلب بڑے دعووں کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہے, اور بڑا مقدس نام لے رہی ہے, اور وہ ہے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست. اب اس کے بعد جو جرائم ہوں گے, جو کرپشن ہوگی, جو بدحالی ہوگی, جو قرضوں کی معیشت ہوگی, جو سودی معیشت ہوگی, وہ ساری جو ہے وہ کئی گنا زیادہ گناہ کے ساتھ ان کے کھاتوں میں پڑے گی, کہ اس کے اوپر نعوذ باللہ یہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی مہر لگا رہے ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریک رہے, جتنا عرصہ رہے. وہ ایک صوبہ خیبر میں تھا اور رہے, تو ہم نے
ہم جواب دیں ہیں. ہم نے کوئی غلط کام کا کسی کا ساتھ نہیں دیا, ہماری اپنی کارکردگی ٹھیک ہے سر. لیکن اب یہ کیوں سمجھتے ہیں سر آپ پنڈورا جو کھلا ہے, پنڈورا لیک سب تو آگے سب کے سامنے, بہت سارے لوگوں کے نام آئے ہیں, جماعت اسلامی کا اس میں کوئی شامل نہیں, لیکن اس کے حوالے سے بھی آپ جا رہے ہیں سپریم کورٹ سر؟ لیکن ہاں بالکل جا رہے ہیں. میں دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن اتنی بدقسمتی ہے کہ چیزوں کا ہمیں پتہ باہر سے لگتا ہے, اور یہاں ہمارے اپنے ادارے ہیں, یہاں ایجنسیاں ہیں, یہاں پر جو ہے وہ ایف بی آر ہے, یہاں نیب ہے, یہاں اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. جن کے آپ معذرت کے ساتھ سر, جن کے آپ نام لے رہے ہیں ان تمام کے ریٹائرڈ لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں, 700 یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک, آپ نے صحیح بات کی ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ادارے مجرم ہیں, یہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. جن لوگوں کو یہاں پر ایک احتساب کرنا تھا وہ خود کرپشن کے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے یہ بات جو ہے نا جی, اس لیے عدلیہ میں جانا ضروری ہے. ہم پہلے پاناما لیکس پر بھی گئے تھے, اس وقت 436 افراد تھے, 1-2 کا صرف احتساب ہوا, باقی چھوڑ دیا گیا. ہم نے کہا ہم سلیکٹو احتساب کے لیے نہیں آئے, ہم بلا تمیز احتساب کے لیے, بلا کے احتساب کے لیے. بالکل بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے لیکن اس میں سر جو زیادہ سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی باجوہ صاحب بیتاب ہیں گفتگو کرنے کے لیے. باجوہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی طرف جب بھی بات کرتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے, جس طرح مریم بی بی نے کل اداروں کے حوالے سے جو نام لے کے بہت سارے الزامات عائد کیے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی لیڈرشپ باہر ہے, عوام جب مشکل میں ہوتی ہے تو لیڈر درمیان میں ہوتے ہیں. میاں صاحب وہاں تو چہل قدمیاں فرما رہے ہیں لندن میں, پاکستان آنے کو تیار نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب, پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری پاکستان, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم. نہیں بھائی صاحب دیکھیں, وہ تو شہباز شریف صاحب بھی باہر ہی جانا چاہ رہے تھے نا, وہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جانے نہیں دیا. اب بھی تھی انہوں نے اپلیکیشن اگر ایک کینسر سروائیول پیشنٹ جو ہے اگر وہ باہر جانا چاہتا ہے, جو اس کا گزشتہ 25 سالوں سے علاج کر رہا ہے ایک ڈاکٹر, ایک بات ہے, یا کوئی پہلے پاکستانی ہے جو کرانے جاتے ہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی پاکستان ہر سال بیرون. سر اس طرح کب ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ مجرم جیل میں ہے, علاج کرانے کے لیے انسانی بنیادوں پر, ہمدردی کی بنیاد پر اگر جانے دے دیا تو واپس آنے کا نام نہیں لے رہا وہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی باتیں کی بڑے پروگرام میں, تو میں نے یہ کہا کہ جو اس طرح کے بیمار, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کی. اب تو بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ گھر سے نکل کے دان میں ٹہلتے ہیں, یا جو وہ کیفے میں جا کے ایک ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. اچھا یہ تو عظمیٰ صاحبہ سن رہی ہے, وہ بتائیں گی جانے کیوں دیا تھا, اور اب کیا وہاں سے کوئی اس طرح کے انتظامات ہو رہے ہیں کہ جی حوالگی ہو جائے انٹرپول کے ذریعے صحیح, لیکن ظاہر ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی قوانین تو اس طرح کے موجود نہیں ہیں. جب بیرون ملک تھے میاں نواز شریف صاحب تھے, اور مریم بی بی بھی لندن میں تھی, کلثوم بی بی ڈیتھ بیڈ میں تھی ہاسپٹل میں, وہ ان کو وہاں چھوڑ کے آئے, اور ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے سزا, ان کی غیر حاضری میں سزا 900 ہو چکی ہے, تو ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اس کے باوجود وہ لندن سے واپس آئے, اور مریم نواز صاحب واپس آئی, اور وہ جیل میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صاحب انشاءاللہ واپس آئیں گے, اور پاکستان میں فضا سازگار ہوگی تو واپس بھی آئیں گے. اس میں قادر صاحبہ بات ساری یہ ہے کہ یہ شریف خاندان کی پرانا وتیرہ ہے, حکمرانی پاکستان میں کرنی ہے, علاج باہر کرنا ہے, بچے ان کے باہر رہیں گے, کاروبار انہوں نے باہر کرنا ہے, یہاں بس انہوں نے آ کے نا بادشاہی دکھانی ہے. بھئی اب آپ نے اگر ووٹ کو عزت دینی تھی تو آپ ووٹ کو واپس ہٹ کے عزت دینا. یہاں پہ اپنے لوگوں کو بھی چھوڑا ہوا ہے, بھائی صاحب عزت ملک میں آ کے دے, پارٹی کتر بتر ہو گئی ہے, یہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. اب تو لندن والوں نے بھی, یو کے والوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے آپ کا ویزا نہیں ایکسٹینڈ کرنا. تو اب تو وہ دیکھیں نا یہ کتنے, یہ ایک امبیرسمنٹ کی بات ہے. اور جب سے گئے ہیں ہم لوگوں کو جواب دے رہے ہیں,
ہم ان کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو رہے ہیں. لوگ ہمیں قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ آپ نے کیوں ان کو جانے دیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے تو صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ان کو جانے دیا. اب یہ تو نہیں ہمیں پتا تھا کہ ایفیڈیوٹ لکھ کے سائن کر کے تو واپس آنے کا نام نہیں لیں گے. نہ کوئی وہاں پہ پروسیجر کرایا, نہ کوئی علاج کرایا. کبھی کافی پی رہے ہیں, کبھی برگر کھا رہے ہیں, کبھی سیر و سیاحت. تو دیکھیں اب یہ چیزیں قوم کے سامنے, تو آگے ان کو قوم کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کون ان کا ہمدرد ہے, کون ان کے ساتھ زندگی موت. ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات یہاں تک تو عظمیٰ صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو میں نے بات کی کہ یہ جو بیان آج آیا, علی امین گنڈا پور سینئر وزیر بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی 9% ہونا کچھ نہیں ہے, عوام کو چاہیے کہ چینی اور روٹی کم کھائیں, مہنگائی کم ہو جائے گی. اس طرح کے مذکر خیز بیانات. پھر وہ کھٹک صاحب نے کہا تھا کوئی غریب ہے تو مجھے دکھائیں. پھر فواد چودھری صاحب نے فرمایا تھا 55 روپے فی کلومیٹر ہیلی کاپٹر. یہ تمام چیزیں, اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں آپ کے اتنے سینئر وزراء؟ عوام کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں یا کیوں جگ ہسائی کا سبب بنتے ہیں اس طرح کے بیانات؟ دیکھیں جو وزراء بیان دیتے ہیں وہ آپ ان سے پوچھ لیں. آپ میرے پرائم منسٹر کے بیان کا پوچھیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے ابھی 2-3 دن پہلے بھی اسپیچ میں کہا تھا کہ ان کو پورا ادراک ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی سے بہت پریشان ہے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, جس میں پیٹرول سر فہرست ہے, وہ اس کی 100% پوری دنیا میں قیمت بڑھی. $35 سے وہ $80 وہ بیرل ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے صرف 22% اس کو بڑھایا. پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ چونکہ ہم نے صرف 22% بڑھایا, 400 ارب کا حکومت کو نقصان ہوا کیونکہ لیوی نہیں بڑھائی ہے. لیوی کم کر دیا آپ نے, بالکل ختم کیے, بالکل ختم ہونے دے. پرائم منسٹر نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں چینی 45% بڑھی, پاکستان میں صرف 21% بڑھی. یہی حال گندم کا تھا. اب یہ ہے کہ جو اب کھانے پینے کا جو پام آئل ہے وہ بھی 75% ہم باہر سے منگواتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس سسٹم چھوڑ کے گئے تھے, ان کو چاہیے تھا ہائیڈل پاور ڈیولپ کرتے. پانی سے ہمارے پاس اتنا پانی کا ذخیرہ ہے, کوئی ڈیم بنایا ہے ان لوگوں نے؟ انڈیا میں 5000 ڈیم. چلیں یہ کام تو آپ نے کرنے ہیں نا. چلیں جی یہ کام تو آپ کریں گی نا عظمیٰ صاحبہ, یہ کام تو آپ نے کرنے ہیں. ڈیم بھی بنانے ہیں, گورنر ہاؤس کی دیواریں بھی گرنی ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل بھی ہونا ہے. تو اجرا ہو گیا, ڈائمنڈ بھاشا بن رہا ہے, بھاشا ڈیم بن رہا ہے, ڈائمنڈ ڈیم بن رہا ہے. ڈیم کا تو اجرا ہم نے کر لیا. ہمارے 2 بڑے ڈیم اس وقت بن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاریاں, اگلے الیکشن کی تیاریاں. شادیہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ کہ گورنمنٹ تو مطمئن ہے کہ جی اب تک کی جو کارکردگی ہماری بہتر ہے اور 2 سال ہمارے پاس اگر رہ گئے ہیں تو اس میں جو وعدے کیے ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہیں, ان منسٹر صاحب سے کہیں کہ ایک دن کے لیے وہ زندگی عام عوام والی زندگی گزار کے دکھا دیں کہ وہ اپنی اے سی والے کمروں سے باہر نکلے, اے سی والے گاڑیوں سے باہر نکلے, اور باہر نکل کے جب ان کو ایک دن کے لیے روٹی کمانی تھی اور گھر واپس جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح پیٹرول مہنگا ہے, کس طرح سے کمیونیکیشن جو بڑھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2008 پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کیا چل رہی تھی, لیکن پھر بھی دال, چینی, آٹا, پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول تھیں, عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے کمپیئر کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ چیزیں بن جائیں گے. 3 سے 5 ڈیم تو میرے خیال میں کھیتی میں پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں, اور بلین ٹری سونامی جو انہوں نے کیا تھا کاٹے جا رہے ہیں, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن نئے درخت لگائے جا رہے ہیں. وہ کہاں پہ لگائے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں تاریخ پہ لگائے جا رہے ہیں, پاکستان کو دکھ نہیں رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی وہی باتیں ہیں جو انہوں نے کنٹینر پہ کی تھی اور الیکشن کیمپین میں کی تھی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ڈیم کی بڑے بڑے ڈیموں کی باتیں کہہ رہی ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے بچے ہوئے ہیں, اور جو باہر سے چندہ لے کے اور کو ریز کیا گیا تھا تو وہ ڈیم فنڈ کے کتنے پیسے ان کے پاس بچے ہوئے ہیں. عظمیٰ صاحب ریپلائی کر دیجیے وقت کم ہے. عظمیٰ صاحبہ جی ریپلائی کر دیجیے. وہ کہہ رہی ہیں جی کیا یہ جو ساری باتیں آپ کر رہی ہیں, ڈیم کے کتنے فنڈ میں کتنا پیسہ آئے تھے وہ نہیں پتا چلا, اور کے پی کے میں کون سے آپ نے ڈیم بنا دیے جو وعدے لگ رہا ہے آپ کو کہ اگلے 1.5 سال میں آپ کی گورنمنٹ پورے کر دے گی؟
केपी में हमने 300 वो जो छोटे डैम बनाए, छोटे वाले डैम्स होते हैं, हमने वो बनाए थे, जिसे हमारे तकरीबन कोई 300 ऐसे गांव थे जो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं इसमें बिजली में। वो अपनी बिजली जो प्रोड्यूस होती है 4-5 मेगावाट, तो सारी उनकी जरूरियात पूरी चलिए जी, केपीके में तो आपने बना दी बाजवा साहब, देख लें केपीके में तो बाहर हैं, डैम भी बन गए, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी बन रही हैं। गलत बात है, ये टीवी टॉक शोज में बैठ के इनको गलतफहमी नहीं करनी चाहिए, और कोई ऐसा कानून नहीं है कि ये कोई किसी पे अपनी पैदा करे, जो भी पैदा करेगी नेशनल ग्रिड में जाएगी, नेशनल ग्रिड से फिर आगे उसको तकनीकार कंपनी है जो कहीं भी एक यूनिट भी ये पैदावार नहीं बढ़ा सके, बल्कि उसके बरअक्स पैदा की हमने 11,000 मेगावाट, उसको ये तकसीम नहीं सही तरीके से कर सके, और उसके बावजूद ये लोड शेडिंग कर रहे हैं। गैस ये नहीं दे सकते, पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं है, और ये जो डैम्स की बात करते हैं बिल्कुल गलत बयानी है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इन्होंने ना वो 50 लाख घर दिए, ना इन्होंने 1 करोड़ बकरियां दी, ना इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की, ना डॉलर इनसे कंट्रोल हुआ, ना सोना इनके जुम्मे कंट्रोल हुआ, ना ये लोगों को रोजगार दे सके, बल्कि ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो 5.6 पे था उसको माइनस पे लेके चले गए। जब बात करते हैं किसी चीज की तो ये कहते हैं कि इलाके में खिते में हमारे रेट्स कम है, और जब हम रहते पाकिस्तान में है, मिसालें हमें ये इंग्लैंड की देते हैं, और ये इतना नॉलेज है कि ये कहते हैं कि मुझसे ज्यादा। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब आपका भी, फरीद बाजवा साहब आपका, उज़्मा कायदा साहिबा, शादिया सोबिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की कि क्या चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से पूछें कि जनाब क्यों गवर्नमेंट बसीद है, क्या चेयरमैन नैब से क्या ऐसे काम कराने उन्होंने 140 दिनों में ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, क्योंकि चेयरमैन नैब से या तो इसलिए कि वो सवाल नहीं करते किसी से भी, वो नहीं पूछते गवर्नमेंट से कि LNG क्यों इतनी महंगी ख़रीद ली आपने, पैनेरो पेपर्स में आने वाले 700 अफराद से वो नहीं पूछेंगे क्या ये यकीन दहानी कराई गई है, क्या अद्वियात स्कैंडल पर वो खामोश हैं आज तक, क्या शुगर स्कैंडल पर वो खामोश हैं, या इसी तरह गंदम स्कैंडल पर वो खामोश हैं। ये सारी बातें पसंद आई हैं हुकूमत को, इसलिए उनको तोसी दी गई है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। ये वो सवालात थे जो हमने आप मौजूद मेहमानों के सामने रखे और गवर्नमेंट के सामने वक्तन फ़वक्तन रखते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना की बात।